मेरी इस पर आपसे बात नहीं हो रही, मेरी मिर्जा कादियानी साहब पर बात हो रही है, उस पर यही बात है, आप बात को इधर उधर फेर देते हैं। ये बात क्यों आई दरमियान में? दे नहीं सकते। ये बात क्यों आई दरमियान में? ये बात नहीं। यहीं से चली थी ना, खुद से ही आ गई, मैंने खुद से ही अड़ा दी ये बात। मैं कह रहा हूं ना कि आप इसका जवाब दें, मुझे बताएं कि मैंने वही तो बताया आपको। इनकार कर रहे हैं, कौन से दावे नबूवत का इकरार कर रहे हैं। कौन से दावे नबूवत का इनकार कर रहे हैं? कौन से? इधर लिखा हुआ बताएं, इस जुमले में क्या लिखा हुआ है? इसमें वो कह रहे हैं कि हमारा क्या लिखा हुआ बताइए, हिफाजत नहीं है मुझे वो। जबकि नबूवत का दावा इस तरफ भी नहीं है, सिर्फ विलायत और मुजद्ददियत का दावा इस तरफ भी नहीं है। आप किस तरफ नहीं है? कौन सी नबूवत का दावा नहीं है? हाँ दिखाइए जरा वो स्कैन, कैमरा पलटिए अपना, कैमरे के ऊपर टच कीजिए। मुझे पता नहीं है कहाँ किधर करना आप ऐसे टच करेंगे अपने कैमरे के ऊपर, किया है टच, कैमरे के ऊपर टच करेंगे तो वो टर्न ऑफ आएगा। अच्छा। देखें ना साइड में आपके दरमियान के अंदर है वो, ये पहले कैमरा होगा, उसके बराबर में होगा वो दो एरो के निशान। हाँ ऐसे, ये बात ये है। दिखाइए जरा कहाँ है, एक मिनट। ये मजमू इश्तिहारात है ये जी, ये मजमू इश्तिहारात का हवाला है। ये जमात की छपी हुई है मजमू इश्तिहारात? नहीं, ये मैंने लिखा ये हुआ पर्ची है, ये हाथ से लिखा हुआ है ना। हाँ। ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल है, आप दिखाएं ओरिजिनल। आपकी किताब है, तो आपने कहाँ से देखकर लिखा था? आपकी किताब है, आप दिखाएं। आपने कहाँ से देखकर लिखा था? मैं ओरिजिनल दिखा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं है सामने, मैं ओरिजिनल दिखा सकता हूँ। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, शायद मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ हो उस वाले मोबाइल में, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं टिकटॉक चला रहा हूँ इसमें तो है, लेकिन मैं बैक जाकर अगर उसको निकालूंगा तो फिर वो बाहर वो मतलब हो जाएगा। मजमू इश्तिहारात मैंने कहा बड़ा प्रिंट श्रिंट करके निकाला है यार जमात ने, हमें तो मिला नहीं, हमारे पास तो वही है ब्लैक एंड व्हाइट में। माशाल्लाह। सालवी साहब मैंने बताया था ना कि उस्तादों के उस्ताद मोहतरम आज़म साथी साहब जी जी, याद रखिएगा। हैं क्यों नहीं आ रहा भैया, वेट करिए थोड़ा सा। जी जी, वो तो जब पड़ा है उसमें से निकाल कर दिखा दो ना। मैं भी इधर निकाल रहा हूँ। शायद इसमें दूसरी जिल्द पड़ी है, देखते हैं कौन सा है इसका। डेट बताइए जरा इसकी। हाँ 97 तक, 97 में ये इश्तिहार प्रिंट हुआ है। हाँ सफ़ा नंबर क्या है मजमू इश्तिहारात का? सफ़ा मैंने 195 बताया था, मैं आपने अब वो बंद कर दिया है। चलो मैं फिर देखता हूँ। कोई नहीं, ये नए वाले एडिशन का है पुराने वाले एडिशन का है? ना, ये 176 सफ़ा बताया था, 176। तो फिर नए वाले का आपने बताया होगा ये। इसका अनुमान बता सकते हैं मुझे इश्तिहार का? क्योंकि 97 का है तो मेरे पास ही है, लेकिन पुराने वाला एडिशन है, मुझे लग रहा है आप नए वाले का बता रहे हैं। वो जो हेडिंग डली हुई होती है ना, वो बता दें आप मुझे। हाँ, ये 176 मौलवी गुलाम दस्तगीर साहब के इश्तिहार का जवाब। अच्छा ठीक हो गया, ये सामने है। ये अब वो आपकी तहरीर कहाँ से पढ़ना है ये बताइए, ये तो लिखा हुआ भी बहुत बारीक है। जी, मैंने 2 जुमलों का आपसे माना पूछा था कि मिर्जा साहब लिखते हैं गर्ज, जबकि नबूवत का दावा इस तरफ भी नहीं, सिर्फ किसी को आ रहा है नजर वहां से, उधर से सब दावा है। किसी को आ रहा है साफ नजर उधर से? ये इसे ना थोड़ा सा जूम करें ऊपर से। हाँ जी देखें, वही वलायत से एक मिनट का दावा। हाँ वही वलायत से मुराद क्या ले रहे हैं, ऊपर से पढ़े ना इसको, वही मुराद।
وحی ولایت سے مراد کہ وہ زیر سایہ محمدی ہے، صرف یہ ہے وحی ولایت سے مراد، ٹھیک ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں ہے، میری جو وحی میرے اوپر ہوتی ہے وہ زیر سایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی تو ہوتی نہیں ہے، وہ الہام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی بھی ہوتی تھی نا مرزا صاحب کو، مرزا صاحب نے اقرار نہیں کیا اس چیز کا کہ میرے اوپر وہی ہوتی ہے، اچھا الہام ہے۔ ہاں جی، زیر سایہ سایہ نبوت محمدیہ ہے اور با اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں، اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگا رہا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے، اور اگر قرآنی علامات نہیں میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، ہاں جی، اور اگر قرآنی الہامات سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو پہلے یہ فتویٰ کفر سید، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر قرآنی الہام نازل ہونے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ فتویٰ سید عبد القادر جیلانی پر لگنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی قرآنی الہام ہوئے ہیں، یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بتلا رہے تھے۔ اچھا، غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، یعنی کیا نام جو ہے وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مرزا قادیانی صاحب کی طرف نہیں ہے۔ غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجدیت کا دعویٰ ہے، اور مولوی غلام اس طرف، کس طرف؟ مرزا قادیانی صاحب کی طرف۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ، یہ اس طرف بھی نہیں، اس طرف، ٹھیک، چلو ٹھیک ہے۔ غرض جبکہ نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجدیت کا دعویٰ ہے، اور مولوی غلام دستگیر صاحب مجھ کو باوجود کلمہ گو اور اہل قبلہ ہونے کے کافی ٹھہراتے ہیں، اور اپنے تئیں مومن قرار دیتے ہیں، جو قرآن شریف کے بیان کے موافق ولی اللہ ہوتا ہے، اور شیخ محمد حسین بطالوی کے فتویٰ میں ان تمام علماء نے مجھے اکفر قرار دیا ہے، یعنی یہ شخص کفر میں یہود اور نصارہ سے بڑھ کر ہے۔ پھر جس حالت میں نجران کے نصارہ کو فوری عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا، تو مولوی صاحب جو عالم اسلام ہو کر بزعم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے جو ان کی نظر میں اکفر ہے، نجران کے نصارہ سے بھی جلد تر عذاب نازل ہونے کا وعدہ کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ مباہلہ میں فریقین، اچھا یہ مباہلہ والا جو اشتہار تھا وہ ہے یہ، ہاں جی۔ اب بتائیے اس میں کہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا یا خود کو نبی نہیں کہتے تھے؟ میں کہ وہ انہوں نے کہا نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔ ہاں تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ نبی نہیں کہتے ہیں خود کو، اس کا مطلب یہ ہے مرزا صاحب؟ ہاں بالکل نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں نے آپ کو اس تحریر سے پہلے کی تحریریں دکھائی ہیں جس میں مرزا صاحب خود کو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں صرف ولایت، صرف ہاں، ولایت سے آپ کی کیا مراد تھی؟ ولایت سے اب ولایت میں بتا مراد رہا ہے۔ ہوں، مرزا صاحب نہیں، یہ تو آپ لے رہے ہیں نا۔ مرزا صاحب نے خود کو خاتم الاولیاء بھی کہا ہے، عربی عبارت ایک دفعہ آپ نے خود پیش کری تھی نا، مرزا صاحب نے کہا تھا کہ صرف ولایت، صرف۔ اب بھائی بات تو سنیں نا، دیکھیں ایک چیز وہ ہے جو آپ کے نزدیک ہے، ایک چیز وہ ہے جو متکلم کے نزدیک ہے۔ متکلم کے نزدیک متکلم کیا اگر ہے؟ دن کو رات کہے تو ہم کیسے مانیں؟ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، سوال یہ ہے کہ متکلم کے نزدیک کیا ہے اس کی ولایت، وہ کیا خود کو اس ولایت کے لیے اسم نبی استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ بتائیے۔ ہم نے مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب سے سمجھنی ہے، ہم آپ سے نہیں سمجھیں گے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی بات ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، اپنی وحی کو، ایک منٹ رکے، اپنی وحی کو جب مرزا صاحب وحی ولایت کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ وہ جب خود کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ صرف ولی ہیں جس طرح سے عام ولی ہوتے ہیں، بلکہ آپ اپنی ولایت کو نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ایک تو میں نے پہلے آپ کو شعر پیش کیا تھا کہ ہر نبوت راہ بر او شد اختتام۔ ہاں، اس میں بھی مرزا دنیا صاحب کے نے کسی اردو دان سے پوچھ لیجئے کہ ہر نبوت کا کیا معنی ہے، اس میں کوئی استثناء ہے یا نہیں، کسی بھی زبان جاننے والے سے پوچھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ بھی بات میں بھی آپ کو کہوں کہ لا نبی بادی کا مطلب کسی بھی عربی دان سے پوچھ لیجئے، اگر کوئی پہلی کلاس کا طالب علم بھی ہوگا کسی مدرسے میں، وہ بھی اس کا یہی مطلب بتائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ نیا نہ پرانا۔ لیکن پھر بھی آپ لوگ ایک سن تو لو نا، جب لا کلیتاً نفی کر رہے ہو آپ وہاں پر تو وہ یہی مطلب لے گا نا، اس کا کلیتاً نفی کا ہی لے گا نا، لا کلیتاً نفی کے لیے آیا، اور مثال آپ والی ہی دے گا لا الہ الا اللہ،
کلیتاً نفی ہو رہی ہے معبودان باطلہ کی. لیکن جب آپ لوگ دیگر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی اصول بتایا تھا نا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا تب وہ مطلب نکالا جائے گا. جی میں دیگر احادیث کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن ایک حدیث میں دن ہو، دوسری حدیث میں اسی کو رات کہا گیا ہو، اس کو نہیں 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 مانیں نہیں گے. نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اصطلاح معنی سمجھ آنے والا ہوگا تو وہ مانیں گے وضاحت اس کی. اب بات ہو گئی آپ کی بات، پتہ ہے کیا جی، بات ہو یہ گئی. ہے کہ ایک شخص خود کو جن معنوں میں کہہ رہا، اب جیسے کہ حبل ہے، حبل رسی کو بولتے ہیں. اب یہ سب کو پتا ہے بھائی رسی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حبل کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ قرآن. اب آپ کے نزدیک ولی کا جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، متکلم کے نزدیک وہ نہیں ہے. مطلب جیسے کہ حبل کا کانسیپٹ دنیا کی نظر میں رسی ہی بیٹھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے جو ملہم من اللہ ہے اس کے نزدیک یہاں مراد والی رسی نہیں ہے جو دنیا کے کانسیپٹ میں ہے، اس کے نزدیک یہاں مراد قرآن کریم ہے. اچھا ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہوگی. تمام نبوتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہی بتا رہے ہیں نا، تمام نبوتیں جو بجز محمدی نبوت سے الگ ہے. نو وہ کہاں ہے بجوز محبت؟ تمام کا معنی تو ہر قسم کی نبوت. وہ دیکھیں نا، جس میں نے مثال دی تھی آپ کو نا کہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، کلیتاً نفی ہے الا اللہ. وہ مرزا صاحب نے وہاں ایکسپلین کیا ہوا ہے بجز محمدی نبوت کے. جب کہا نا تمام نبوتیں بند ہیں بجز محمدی نبوت کے، یہ اردو میں کا یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لکھتے تمام نبوتیں بند ہیں بجوز محمدی نبوت کے تو ہم مانتے کہ بالکل ایسے ہی کہا ہے انہوں نے. انہوں نے استثنا کیا ہوا ہے. میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں آپ. نہیں اس تحریر میں دکھائیں. کس تحریر میں؟ تو آپ کے مطابق تھوڑی نہ ہوگا کہ بھائی جگہ جگہ وہ کیا نام جو ہے ایکسپلین کرتے پھریں. ایک جگہ کی ہوئی ہے انہوں نے. اب یہ ضد اگر، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ ضد میں لگاؤں نہیں مجھے یہ ایکسپلینیشن جو آپ کر رہے ہو کہ بھائی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے لا نبی آبادی میں دکھاؤ، آپ دکھا دو گے؟ آپ نے فوراً ایک دم اصول بیان کیا نہیں وہ تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی وضاحت مانیں گے، لیکن جو وضاحت عقل میں آئے، جو عقل کے ہی خلاف ہو، وہ پھر آپ کی عقل کا بھائی مجھے تو دیکھو سمجھ میں آگے، مجھے تو ماننے سے نہیں روک سکتے نا آپ. میں کوئی منوانے نہیں بیٹھا ہوں آپ کو، میں بتانے بیٹھا ہوں. مجھے سمجھ میں آ گیا، میں نے مان لیا. میری بات سنیں، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں نے مان لیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بھائی لکم دینکم ولی دین، اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میں تھوڑی نہ گھس جاؤں گا آپ کے دماغ میں سمجھانے، آپ کو بتا ہی تو سکتا ہوں نا صرف آپ کو. اب بتانے کے بعد بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں بتاؤ؟ آپ کچھ کر سکتے ہو؟ ایک اور حوالہ پہلے یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، آپ اپنے عقیدے پر رہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے اور میں اس پر قائم ہوں کہ مرزا صاحب پہلے نبوت کے مدعی کو لعنتی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے، اور میں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور میں بھی اس چیز کا، دیکھیں یہ صرف آپ کی سمجھ ہے، اور میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی کلیتاً نبوت سے انکار نہیں کیا. آپ نے جہاں بھی انکار کیا وہ براہ راست شریعت والی نبوت سے کیا. یہ صرف میرا ہی ماننا نہیں تھا، اس میں آپ کے پورے ہندوستان کے علماء بھی شامل ہیں. ان کو بھی یہی چیز سمجھ میں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے کفر کا فتویٰ مرزا صاحب کے اوپر لگایا. اس سے آپ بھاگ رہے ہیں بھائی. میری تائید میں تو آپ کے علماء کھڑے ہیں پورے ہندوستان کے. اور حوالہ آپ جیسے تو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے سیالوی صاحب. ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں نہ دوں وہ حوالہ آپ کو جس میں مرزا صاحب نے بجز، وہ پتا ہے نا وہ تحریر پتا ہوگی، خیر آپ کو ایسے تو بچے جی مجھے پتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ بجوز وغیرہ ساری بعد میں لگائی ہیں جب انہوں نے عقیدہ بدلا ہے. اچھا ایک منٹ رک یار، ایک اور. ہلو ہاں بھائی، اچھا آ رہا ہوں. اچھا چلیں وہ آ جاتے ہیں. ایسے ہے کہ آپ کو بھی بار بار فون. سیالوی صاحب رک جائیں، سیالوی صاحب سیفی بھائی آ جاتے ہیں، رکتے ہیں ذرا. نہیں ابھی میں بھی بیزی ہوں، تو انشاءاللہ میں کل کوئی ٹائم رکھ لیں تو اس پر کل بات کریں گے. میں سیالوی صاحب سے ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یار نعمان صاحب نہیں رکتے ہیں بھائی. اچھا سیالوی صاحب میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر بات کر لیں، اس کے بعد آپ پھر سیفی بھائی سے ٹائم فکس کر لیں.
तो जो वो अच्छा, आपको चलो, वक्त ठीक बताएंगे है। उस वक्त आप आ जाएं। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जी नुमान साहब, आपने कोई हमसे बात करनी है? सियालवी साहब हमारे मेहमान हैं, तो उनसे करने की इजाज़त नहीं है आपको अभी। चलें, लगता है आपने हमसे कोई बात नहीं करनी हैं। सियालवी साहब आप चले गए हैं यार। चलें, आपकी मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। ये लें जी, जो इतराज़ात करने आए थे वो इनका भी वही पूछा जो सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब का है। उनको कभी नमाज याद आ जाती है, कभी कोई काम याद आ जाता है, चले जाते हैं। चले गए हैं सैफी भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सैफी भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं यार फटाफट मुनव्वर भाई, करके आया सो बंदों को रुखसत इनके चक्कर में। मैंने तो रोका था। कहाँ गए? मैंने कह रहे थे कल आऊँगा। मैंने कहा चले 2 मिनट रुक जाएं, सैफी भाई आ कल तो जाते हैं पहले भी गए कर गए थे, हाँ। आते कहाँ हैं? बड़े मजे के बंदे हाँ, हैं जी, यार, जी। कसम खुदा। मैंने वही देखते आगे कैसे कैसे बात नहीं। मैंने वही बात की थी उनसे कि सैफी भाई से वक्त रख लें कल का, तो कल आ जाएं, लेकिन वो चले गए हैं, बहरहाल उनकी मर्जी है। अच्छा जी नुमान साहब, आपने कोई हमसे बात करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। इन्हें गिफ्टिंग नहीं करी ना इनके 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 जी, दोस्तों वालेकुम ने। सभी साहब जरूर करूंगा मैं गिफ्टिंग का। नहीं नहीं तुमने इनकी मेरा- ये जो सियालवी साहब मुझे जरूरत नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे सियालवी पता साहब। है, वो मुझे पता है। आप माशाल्लाह तबलीग का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मैं आपके लिए एक बड़े अच्छे अल्फाज कहना चाह रहा था, सिर्फ यही कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आपकी आमीन। औलादों में से भी नेक रूहे लेके आए जो इस्लाम आमीन। अहमदियत की खिदमत करें। और हमें बहुत कुछ सीखा है आपसे और सीख रहे हैं, और इसका बड़ा आमीन, अच्छा आमीन। असर है। तो बस मैंने सियालवी साहब से भी रिक्वेस्ट ही करनी थी कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज से, इन्होंने बड़े तरीके से बात की है, कोई गलत बात इन्होंने नहीं की। बड़ा अच्छा लगता है किसी अच्छे नहीं, ये अच्छे तरीके से समझदार करते हैं बात। बात। ये सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह थोड़ा सा हो अच्छा, जाते हसीम भाई। हैं एग्रेसिव थोड़ा, लेकिन ये इनसे मैंने पहले भी करी है व्हाट्सएप पर बात, ठीक है ना। हाँ, तो बस मैंने, अगर ये सुन रहे हैं या इनके फॉलोअर्स सुन रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करनी थी कि अपने बाकी जो मुसलमान भाइयों को भी बताएं, जो अग्रेसिव हैं, जो गालियां